بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فصل لربك وانحر. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إليك ينال الله مكرمها ونبياؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب ذوق اور شوق کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں درود اسلام پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پچھلے سے مسائل فقہ کے پہلے سال کا آخری درس مسائل فقہ ہے. الحمدللہ آج پورا سال اللہ نے ہمیں توفیق بخشی اور اس کے فضل و احسان سے ہم اس کے گھر میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے رہے. اللہ کریم اس کاروان کو اسی طرح دائم فرمائے، امت کے لیے نفع بخش فرمائے، اور جو اخبار اس کے ساتھ متعلق ہوتے جائے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھر میں دین کا پیغام بانی فرمائے. آج کا درس مسائل فقہ کی خاص موضوع پہ ہے. آپ کی طرف نہیں آ جائیں گے تو بات کرنی اور سمجھانی آسان رہے گی. آج کا درس مسائل فقہ قربانی کی باتوں سے ہے، قربانی کے موضوع پہ ہے. تو پہلی بات قربانی کے حوالے سے یاد رہنی چاہیے کہ قربانی جو ہے یہ صدقہ واجبہ ہے. صدقہ واجبہ ہے. اس کے بدلے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حکم ہے فصل لربک وانحر. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی نماز پڑھیں، اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں، نحر کریں. نحر کہتے ہیں میں قربان کرنے کو نحر کہتے ہیں. قربانی جو ہے صدقہ واجبہ ہے. کیا ہے؟ صدقہ واجبہ ہے. یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. قربانی ہر مسلمان، یہ آپ نے توجہ سے یاد رکھنی باتیں. قربانی ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، مقیم اور صاحب نصاب
فرض دار واجب ہے. میں دہراتا ہوں، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ہر مسلمان عاقل ہو، بیوقوف نہ ہو، دماغی توازن کھویا ہوا نہ ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، شرعی احکامات کا مکلف ہو، بالغ ہو، پھر وکیل ہو، مسافر نہ ہو. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. پھر وہ اولاد ہو، غلام نہ ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے. اور پھر وہ صاحب نصاب ہو. یہ ساری شرطیں پچھلی پوری بھی ہوں کہ جب تک وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. قربانی واجب تب ہوگی جب وہ صاحب نصاب ہوگا. اب یہ شرط اہم ترین شرط ہے قربانی کے وجوب میں، جس کو ہم وضاحت سے سمجھ لیتے ہیں. قربانی کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے. قربانی کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال گزرنا شرط ہے اور قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا شرط نہیں. اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ وہ 52 کرے چاندی اور 7.5 کرے سونا، یا اس کی مالیت جس کے بعد رقم ہو، سامان تجارت ہو، اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو تو وہ شخص کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے. تو جس شخص کا اتنا مال موجود ہو، آج کے دور میں 52 تونے چاندی قریباً یہ 132-40 کے قریب یہ اماؤنٹ بنتی ہے. 1,40,000 کے قریب یہ اماؤنٹ بنتی ہے. تو اتنی رقم اگر کسی بندے کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہے اس پر قربانی کیا ہوگی؟ قربانی کیا ہوگی؟ اس پر واجب ہو جائے گی. یہ شرعی مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے. قربانی گھر میں جتنے افراد ہیں جو بالغ ہیں، اگر وہ صاحب نصاب میں سے ہر فرد ہے، مرد ہے، خاوند ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کے پاس اتنی ملکیت کا سامان موجود ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک پر الگ سے قربانی واجب ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک سربراہ یا تجربہ قربانی دے دے تو سب کی قربانی ہو جائے گی. ایسی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے بڑی ہم بات قربانی کے مسئلے میں یاد رکھیے کہ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کی قربانی کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے. والدین کے حیات میں تو وہ پہلے والدین کی قربانی کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیے، اگر تو والدین صاحب نصاب ہے تو وہ خود قربانی کریں گے، ان پر خود سے قربانی واجب ہے. کوئی دوسرا ان کی طرف سے والد اعلان نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیں. اگر وہ نفلی قربانی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جو بچہ، بیٹا یا بیٹی جو بھی اپنے والدین کی قربانی کر رہے ہیں وہ پہلے اپنی قربانی دیں، اس کے بعد نفلی قربانی دیں. جب تک اپنی وجوبی قربانی نہیں دیں گے نفلی قربانی نہیں ہوگی. لہٰذا اس بات کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اب قربانی کے لیے 3 قسم کے جانور ہیں. کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے. اونٹ ہے 5 سال کا، گائے یا بھینس ہے 2 سال کی، بکری، بکرا، بھیڑ، چھترا، دمبا یہ 1 سال کا. ہاں اگر چھترا اتنا موٹا پلا ہوا ہو کہ وہ 1 سال کا رکھتا ہے لیکن 6 ماہ کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. یہاں مسئلہ یاد رکھیے قربانی کے جانور کے حوالے سے. ہمارے یہاں لوگ دنگا دیکھتے ہیں کہ دنگے کو اس کو دان دلانے دیتے ہیں. دنگا ہے تو وہ قربانی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو دنگا ہونا شرط نہیں ہے، دنگا ہونا شرط نہیں ہے. آپ سب میں آ رہی ہے، دنگا ہونا شرط نہیں ہے. 2 سال کا پورا ہونا شرط ہے، 1 سال کا پورا ہونا شرط ہے. اگر دنگے ہونے کی بات دیکھیں گے وہ چند سال پہلے کراچی کی مویشی منڈی میں کچھ ڈینٹسٹ نے جہاں اپنی کام لگا دیے تھے 2 سال کے رہنے. تو یہاں تو ایسا چل رہا ہے
تو پھر اگر دنیا میں دیکھتے رہیں گے وہ تو نقلی قربانی ہو جائے گی، پھر کیا جائے گی؟ ڈاکٹر پورا اللہ کا پڑا گیا تھا، وہ پورا یہی پڑا گیا، ایسا چل رہا ہے۔ لہٰذا وہ مردہ جناب نام پھیرتے ہیں اور ان کو لگا کے بس گئے زندہ بن گئے جی بس۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہاں زندہ وہ عام دیکھا جاتا ہے جہاں کوئی شک ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ ایسا میسر ہے کوشش کرے قربانی کے جانور دیتے وقت اس بات سے احتیاط کرے کہ کسی گھر کی پنیر قربانی لیں۔ ہم جاتے ہیں بازار سے لیا پہن کے گئے قربانی دے دی، کوشش کریں قربانی کے جانور لیتے وقت کسی ایسے دوست نے جس کے اپنے گھر کی پنیر قربانی، اس میں شک نہیں ہوگا، اس میں شک نہیں ہوگا۔ تو یہ قربانی کے جانور کے مسائل تھے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ 5 سال کا، گائے یا بھینس 2 سال کی، اور بکرا بکری چھترا چھتری یا بھیڑ یا 1 سال کا، دلبا 1 سال کا۔ اور اگر دلبا یا چھترا پلا ہوا ہو 6 ماہ کا ہو لیکن دن کا سال کا ہو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور بالکل بے عیب ہونا چاہیے، قربانی کا جانور بالکل بے عیب ہونا چاہیے، ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عیب ایسا ہو اس کے کسی رزق کے اندر عیب ہو، اس فقہی اصول آپ دیکھ لیں، یاد رکھ لیں، آپ کو سارے مسائل میں وہ معامل ثابت ہوگا۔ اس کے اعضاء ہیں، اس کے سینگ ہیں، جانور کے کان ہیں، دم ہے، تھن ہیں، تو اگر 1/3 تک یعنی اس کے 3 حصے کریں تو 1/3 تک حصہ خراب ہے تو قربانی جائز ہے۔ اگر 1/3 سے حصہ بڑھ گیا خراب تو پھر قربانی جائز۔ مثلا دم ہے نا جانور کی، گائے کی بھینس کی دم ہے نا، وہ 2 فٹ ہے یا 2.5 فٹ ہے، تو اس کو اس سے 3 حصے کریں، اگر 30 حصے تک خراب ہے تو قربانی کیا ہوگی؟ جائز۔ اگر 30 حصے سے زائد خراب ہو رہی ہے تو قربانی جائز۔ اسی طرح 1 تھن خراب ہے تو گائے بھینس کی قربانی جائز ہوگی، اگر 1 سے زیادہ ہوگی تو پھر قربانی جائز۔ یہ اصول آپ یاد رکھیں گے، آپ کو زندگی بھر یہ مسئلہ ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ یہ اصول فقہی اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1/3 جو ہے، 1/3 جو ہے کسی بھی اس کے حوالے سے وہ یاد رکھیں گے تو آپ کے حوالے سے مسئلہ نہیں بنے۔ ہاں یہ ہے اگر اتنا لاغر جانور ہو قربانی والا، اس کو خال زندہ ہو جائے کہ وہ چل بھی نہ سکتا ہو، قربان گاہ کی طرف جا بھی نہ سکتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی قربانی دیے کرو، اچھی قربانی دیے کرو کہ یہ کوئی سوال تو تمہاری سوال نہیں ملے گی، جو مریم سے خود نہیں جا سکتی وہ سواری خان بنے گی۔ اللہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کا کمال نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ میں پچھلے دنوں بہار میں تھا، پچھلے اتوار کو ہم نے بکرا لیا، ہماری ہر سال قربانی گاؤں میں ہوتی ہے، مجھے بڑا سب میں 5 بٹا کی بات میں قربانی مہنگی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں قربانی مہنگی لے رہی ہے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو بات میں، قربانی مہنگی نہیں ہوتی۔ پھر قربانی کا مقصود کیا ہے؟ قربانی ہے کیا والا؟ مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو قربت کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ مخصوص ایام میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحج کو مخصوص ایام میں مخصوص جانور، ہر جانور کو بھی مخصوص جانور کو اللہ کی قربت کی نیت سے ذبح کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں۔ اگر اتنی قربانی کرنے سے اللہ کی قربت مل جائے تو سودا نہیں ہے، سودا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جائیں دل سے رہتے ہیں گوشت پورا ہے کہ نہیں، جب قربانی میں نیت کی آ جائے گی تو پھر یاد رکھیے گا قربانی میں نقص آ جاتا ہے۔ اس بات کا خاص لحاظ رکھا جائے کہ قربانی میں نیت میں نقص نہیں ہونا چاہیے، اس سے قربانی کے جو کمال ہے، ہماری قبولیت ہے، اس میں اہتمام آ جاتا ہے۔ جو جانور بڑا ہے، اونٹ ہے یا گائے ہے، اس میں 60 شرکاء ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 60 شرکاء۔ بکرے میں، چھترے میں، بھیڑ میں یا دمبے میں
ایک شریک ہوتا ہے، وہی اس کا ذبح کرنے والا ہے، وہی اس کی تملیغ ہوتی ہے۔ یہ جو 7 شریک ہوتے ہیں وہ جانور کے ہر جز میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت بھی خراب ہوئی تو سب کی قربانی ضائع ہو گئی۔ اتنی اہمیت کا معاملہ ہے یہ۔ کسی ایک کی بھی نیت یہ ہوئی نا کہ میں نے گوشت کے لیے قربانی کی ہے، وہ سب کی قربانی جائے گی۔ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ نیت میں جو ہے نا وہ نقص نہیں آنا چاہیے، اس سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ قربانی کے حوالے سے، جانور کے حوالے سے بنیادی مسائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ قربانی کا جانور آپ گھر میں لے آتے ہیں، اسے لے آنا چاہیے، پہلے ایک ماہ پہلے لے آئیں، اس کی خدمت کریں، تو اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کریں، اس کو خوراک وغیرہ دیں، آپ سے مانوس ہو جائے۔ قربانی کا جانور جب وہ دن آتا ہے 10 ذوالحج جس دن قربانی کرنی ہے، تو قربانی جو ہے وہ عید کی، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک مقام پہ شہر میں کسی ایک جگہ میں عید کی نماز پڑھ لی گئی ہے، اس کے بعد قربانی کیا ہے، جائز ہو جائے گی۔ اب جانور جب ذبح کرنا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں جو خاص طور پہ یاد رکھنے والے ہیں۔ جانور کو پہلے پانی پلا دیا جائے، تھوڑا سا چارہ کھلا دیا جائے، اس کو چھری نہ دکھایا جائے، چھری نہ دکھایا جائے جانور کو، اس کے سامنے چھری تیل بھی نہ کی جائے، اس کے سامنے کوئی اور جانور ذبح بھی نہ کیا جائے۔ ان ساری باتوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ جانور جب ذبح کرنا ہے تو کوشش کریں اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ وہ سے ناڑی دبا لیتے ہیں، وہ مجھ سے وہ ربیہ بھی خراب کروا لیتے ہیں اور گوشت میں صحیح نہیں بنتا، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، اتنا مشکل کام نہیں ہے، بڑا جانور بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم نے تعالیٰ میں خود اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ساتھ ہوتے ہیں قربانی کرتے ہیں، مجھے نبی کا صحیح نہیں ملا۔ تو یہ ملک کی سنت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور جب ہاتھ سے ذبح کریں تو اس کی ذبح سے پہلے جو دعا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ دو آیات بینات ہیں، سورہ اعراف سے پہلے آتی ہیں، سورہ نام کے آخر میں آتی ہے، تو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ مجبور ہے، وہ خود ذبح نہیں کر سکتا اور اس نے کوئی بندہ ہائر کیا ہے قربانی کرنے کے لیے یا کسی کسائی کو بلایا ہے، تو اسے اس کی مدد کرے یا وضو کر لے، کیا کر لیں، وضو کر کے ذبح کر، اس کی لذت دیکھیے کتنی ہے۔ لیکن ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے نا، ہم تو ہمارا مقصود ہے تو ہوتا نہیں قربانی کرنے والا، ہماری تو نہیں ہوتی جلدی جلدی ذبح کرو، نہیں ہوتی تو ہوتی ہے ترجیح دیا سامنے باقی کرو، یہی قربانی کرتے ہیں نا۔ تو قربانی اسلام کے لیے ہے نہیں اصل میں، جب آپ سارے لوازمات پورے کریں گے تو پھر اس کی لذت دیکھیے، اس سے سماعت دیکھیے کتنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس بندے کو اگر آپ نے قربانی ذبح کروانے اس کو باوجود کروانے ایک بار پھر آپ سر پہ کھڑے ہوں، خود تکبیر کہیں سے بھی تکبیر اونچی آواز سے کہنا ہے۔ جب جانور کو ذبح کیا جائے اس کی 4 رگیں کاٹنی ضروری ہے، کتنی؟ 4 رگیں، ایک سانس کی، ایک خوراک کی، 2 خون کی، میری خاتون وجیان، یہ 4 رگیں کاٹنا جانور کی۔ اگر 3 کٹ جائیں پھر بھی حلال ہے، 2 کٹی پھر حلال نہیں ہے۔ اب یہ کون جانے گی بات، کون توجہ کرتے ہیں بات کرو، یعنی ہم ہر کام کی توجہ کرتے ہیں۔ بازار سے جوتا لینے جانا دیا، اس کا سول دیکھتے ہیں، اس کی سلائی دیکھتے ہیں، اس کو اپر دیکھتے ہیں، سائڈوں سے دیکھتے ہیں، ایسے بروڑ کے دیکھتے ہیں، بچے کہہ کے نہیں ہیں کتنے کا لینا نہیں، 2-3 ہزار کا ہوگا۔ ہم ہر کام میں احتیاط کرتے ہیں، اس کی تہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں عبادات میں نہیں کرتے۔ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ قربانی اس انداز سے کی جائے اور کوشش کی جائے چھری تیز ترین ہو، اس سے جانور کو کم از کم تکلیف ہو، ذبح کرتے وقت اس کے جو گلے میں چھری دی جائے اس سے کم تکلیف ہو، اس انداز سے ذبح کیا جائے۔
جب جانور ذبح ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آپ نے گوشت بنانا ہے، گوشت بنائیے، جتنے بھی اس کے حلال اعضاء ہے انسان جانور کی باڈی میں ان کا گوشت بنایا جائے گا۔ اس میں خاص طور پہ ہمارے یہاں جانور کے گوشت میں کچھ عذاب نظر ہوتی ہے۔ اچھا قربانی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ سارا دن کو نفل یا صرف نہیں سیکھا ہمارا دل کیا کرتا ہے؟ قربانی کے ساتھ فریج واسطے ہے نا؟ قربانی فریج کے لیے نہیں، قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور اس کو اللہ کے لیے ہی رہنے دے بھائی، اس کو اللہ کے لیے ہی رہنے دے۔ اگر یہ اللہ کے لیے رہے گی تو اس کے ثمرات کہیں زیادہ ہیں۔ شریعت میں آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ سارا گوشت بھی گھر میں باقاعدہ ضرور رکھ سکتے ہیں، لیکن قربانی آپ نے اللہ کے لیے کی ہے تو اس طرح کریں جس میں قربانی کرنے کا حق ہے۔ لہٰذا جو اس کے اعضاء ہیں جیسے سری ہے، پائے ہیں، کلیجی ہے، یہ اعضاء ہیں، ان کے لیے بوٹیاں کریں، ان کو صحیح گوشت میں مکس کریں یا ان کے لیے ہر ایک 3 حصے کر لیں۔ اگر بکرا ہے تو اس کے 3 حصے کر لیں گے، ایک حصہ فقراء مساکین کے لیے اور ایک حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اچھا جو حصہ گھر والوں کے لیے ہے نا اس میں کوئی منع نہیں کہ آپ کسی کو دے نہیں سکتے، یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ لوگ آتے ہیں نا وہ مانگنے والے آتے ہیں گھر سے تو رشتے دار بھی آ جاتے ہیں کہنے جیسے ہم سارا دے بیٹھے ہیں، یہ اندر پڑا ہوا ہے اس میں سے دینا منع نہیں، اس میں سے نہیں دے سکتے آپ۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، قربانی والے دن ایک خاص فلسفہ ہے قربانی کا۔ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کی واحد ذات میزبان ہے، ساری مخلوق خدا مہمان ہے، ساری مخلوق خدا مہمان ہوتی ہے، حتیٰ کہ دریا میں رہنے والے کیڑے مکوڑے وہ بھی گوشت کھاتے ہیں، گوجڑیاں اور اکڑیاں پھینک دیتے ہیں لوگ اور وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں گوشت، ساری مخلوق خدا کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، ساری مخلوق خدا۔ ویسے تو ساری مخلوق خدا آمدن بھی اللہ کی مہمانی ہے، لیکن اس میں اللہ خود میزبان ہوتا ہے ساری بات، یہ خاص اس کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا۔ لہٰذا اس بات اس انداز کے ساتھ گوشت کو تقسیم کیا جائے، کوشش کریں قربانی والے دن، قربانی ہے نا تو گھر سے کوئی خالی نہ جائے اور کوئی بندہ اس کو ماتھے میں بال لے کے نہ جائے، خوشی خوشی جائے، سارا ساتھ ہاتھ میں ہمارے دیے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں ہیں کیا چیزیں ہم نے ہمارے میں کرتے ہیں، یہ چیز کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو کیا سنت ہے؟ کیا سنت ہے؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آخری عمر میں تقریباً 86 برس کی عمر میں اپنے 13 سال پیارا لخت جگر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹا کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ نے یہ بات اعلان فرما دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تیرے صدقے جائے تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، انہوں نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ لوگ خواب سچے نہیں کرتے، قد صدقت الرؤیا، ہم نے تو خواب میں بات کی تھی اور آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے، آپ نے لبادہ و شریعت میں اپنے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب میں رب ہوں، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والے کو اجر بھی عطا کریں، اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے۔ سورہ قیامت تک اس قربانی کی جو مطابقت ہے اور اس قربانی کے حکم کے مطابق امت مسلمہ ہر سال قربانی کرتی ہے، تو قربانی اس انداز سے ہونی چاہیے جس سے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، محض گوشت کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گوشت کی تقسیم میں نے آپ کو سامنے پیش کر دی، تو بڑا جانور ہے اس کا خاص لحاظ رکھا جائے کہ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، وہ اسے توڑ کے کیے جائیں، پتھر پتھر سے نہ کیے جائیں۔
یا تو ساتھ سے ڈائریکٹ کر لی جائے، یا پھر یہ ہوتا ہے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے گوشت کے 3 حصے کر لیے جاتے ہیں، ایک حصہ اللہ کی راہ کے لیے وہ سارے لوگ گاؤں میں اکٹھے رہتے ہیں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، باقی جو 2 حصے بیچتے ہیں وہ سارا اکٹھا کریں، اس میں ہڈیاں بوٹیاں ہوتی ہیں وہ اس کو توڑ کے 7 حصوں میں تقسیم کریں، اپنے اپنے گھر لے جائیں گے، اس میں وہ پائے کلیجی اور سلی جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ شرم حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ قربانی کے گوشت کی یہ جو تقسیم ہے، امام الشاق مجدد الدین ملت اور شیخ احمد اللہ صاحب نے اس کو مستحب قرار دیا۔ یہ جو تقسیم کرتے ہیں 3 حصوں میں، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب میں فائدہ ہے، اس میں کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ آپ نے قربانی نفس پرستی کے لیے کرنی نہیں ہے، تو قربانی کی جانور کی کھال ہے، تو کھال یا تو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کے لیے مسلح والا بنانا وہ بنا سکتے ہیں، نہیں تو پھر اس کو صدقہ کرتے ہیں، اس کی رسی ہے، اس کے گلے کا پٹا ہے، یا اس کو ہمارے بچے کنگن ڈال لیتے ہیں اپنے کو، وہ جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ کر دیا جائے۔ کسی مسکین بیوہ کو یا کسی رستے میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایسی جگہ پر وہ چیز جو ہے وہ بیچ کے اس کی وہاں پہ لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ قربانی کے لیے چند مسائل تھے۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، ہمارے یہاں قربانی کے ایک اور پہلو بھی ہے جس سے ہم لوگ بالکل بے خبر ہیں۔ ہمارے یہ پچھلے دنوں لیبیا سے اٹھنی جاتے ہوئے، لیبیا سے اٹھنی جاتے ہوئے کشتی سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئی۔ کتنے پاکستانی ڈوبے ہیں اس میں؟ پاکستانی کتنے ڈوبے ہیں اس میں؟ ویسے 700 سے پلس ڈوبے ہیں، 350 قریب 350 کے قریب جو ہے نا وہ پاکستانی، آدھے بندے نے ہم کون سے تھے؟ پاکستانی تھے۔ اچھا دیکھیے، وہ جو پاکستانی تھے نا وہ کسی ماں کے لگتے جگر ہیں، کسی باپ کے خون کے نچوڑ ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو باپ اور بے ماں نے ان کو اپنی چاہت سے بھیجا کہ بیٹا جاؤ، کیا کرنے جاؤ ذرا؟ کس کے لیے جاؤ؟ پیسے کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ ہم نے پیسے کمانے کے لیے اپنے بیٹوں کی قربانی دے دی، اللہ کے رضا نے ان کو اپنے بیٹوں کی قربانی دی۔ یہ ہے اصل قربانی، اور یہ دی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو کبھی بھی اس ناز پہ نہیں لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے خالص سے کریں۔ پیسے کے لیے ہم نے سب کو چھڑا کر ان کو موجوں کی نظر کر دی، جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے، ڈوبو مرو زندہ رہو جو مرضی ہے دیکھا جائے گا۔ لیکن کبھی ہم نے اللہ کی بارگاہ کے لیے اپنی اولاد کو اتنی تربیت کی ہے کہ بیٹا تمہیں اللہ کے لیے سب کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا ہے، لیکن اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ ہم نے کبھی کوشش کی؟ تو یہ منافقانہ رویہ ہے، اور یہ من حیثیت جنون ہمارا رویہ بن چکا ہے۔ تو جب من حیثیت جنون اجتماعی حیثیت سے وہ رویہ بڑھ جائے، ان قوموں پر ایسے ہی عذاب آتے ہیں جیسا وہ ہم کرایا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہر فیصلے یہاں تشریف آتے ہیں، اس طرح سے کاروان بنتا ہے، اور یہ کاروان بڑھتے 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 اس کی جو روشنی ہے، اس کا نور و فیض ہے، وہ گھر گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنا سرمایہ ضائع کرے؟ کوئی بندہ ہے صبح سے شام تک کمائے، شام کو ضائع کر دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی جلا بندہ بھی ہوتا نہیں، وہ بھی پیسے نہیں دیتا، نہیں دیتا، اس کو بتا یہ پیسے کا کس طرح لگانے۔ جتنے بھی سرمایہ انسان دنیا میں اکٹھے کرتا ہے ان سب میں سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم روپے پیسے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو سرمایہ کو سنوارنے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ان کی انسانی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے پاس بٹھائیں، ہمیں کچھ سمجھایا بیٹا یہ قربانی ہے کیا، یہ ہم کیوں کرتے ہیں، ہمیں کیسے کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، میرے والد صاحب نے مجھے تربیت کی نا کہ بیٹا قربانی مہنگی نہیں ہوتی، مطلب جتنے بھی اس کے پیسے لگ جائیں وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا ادب کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔
تو اللہ کی رضا کے لیے اگر لاکھ بھی دینا پڑ جائے تو مشکل کیا ہے؟ مجھے دوست سے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ مانگنے کے لیے آیا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ناک کی ڈیڑھ ناک کیا، تو میں نے ذرا ناک چڑھایا ہوگا سے مانگنے والا شام کو لوگ ناک چڑھاتے ہیں کہ ویسے مانگنے آ گئے، تو میں نے نا مجبور شیشہ نیچے کیا، اس نے مجھے بات کہی کہ میرے جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے اس کو دے دیے۔ بات اس نے کیا کی، اس نے کہتے ہیں اس نے کہا دے دے کیا آپ نے بول دینا، سمجھائی بات آپ کو؟ بھائی دے دے کے آپ نے بول دینا، بھائی دیے میں سے دینا ہے نا، اللہ دے رہا تو پھر دینا ہے۔ تو جب اللہ دے رہا ہے اور وہ وافر دے رہا ہے اور وہ وسعت سے دے رہا ہے اور وہ تنگی بھی نہیں کر رہا ہے، انسان تجھے کیا پڑی ہے؟ تو اس کی بارگاہ میں اس کے دیے ہوئے میں سے جب واپس کرنے لگا تو تنگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قربانی ہے، اصل قربانی یہ ہے۔ اگر آپ اس پیغام کو سمجھ جائیں تو قربانی ہماری جو ہے وہ قابل ہو جاتی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ یہ اہتمام ہے، یہ زندے بہانے ہیں، یہ کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص ہو کے اس کی ذات کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا